چلیں جی درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا بچوں 2023 اپنا شروع ہو چکا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں 7th کلاس میں، صحیح ہے، 7ویں کلاس میں۔ اب دیکھیں ہر سال نا ہمیں کچھ نہ کچھ چیزیں سوچنی ہوتی ہیں کہ یہ کام ہم نے اس سال میں کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی 2023 کے لیے اب آپ لوگوں نے کیا سوچنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ اب ڈسکس کر لیں، صحیح ہے۔ تو بہت سارے کام ہیں دیکھیں جو زندگی میں ہم پر لازم ہے کرتے ہیں، زندگی میں ایک بار یہ کام کرنے ہی کرنے ہیں۔ تو پہلے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر ہم پڑھائی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ پڑھائی کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا چیزیں پڑھنی ہے، کیا نہیں پڑھنی ہے۔ پہلے تو وہ چیزیں ہم نے غور کرنی ہے کہ جو زندگی میں ہمیں لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ آگے ہو 7ویں کلاس میں، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے آنا چاہیے، اور قرآن کو بھی کیسے، مخارج کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ۔ جیسے تجوید میں نے کوشش کی تھی جب ہمارا سال شروع ہوا تھا کہ قرآن پاک کو عربی تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے آپ کا قرآن پاک سنا تھا اور کلاس میں 1-2 لڑکے کے علاوہ باقی کو تجوید نہیں آتی تھی۔ اب دیکھیں ہمارا کام ہے راستہ دکھانا، راستے پہ چلنا آپ کا کام ہے، ہم آپ کو چلائیں گے نہیں، چلنا آپ نے۔ تو راستہ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ اب آپ لوگوں نے تجوید سیکھنی ہے۔ تجوید کیا ہے؟ قرآن کو عربی لب و لہجے، قرآن عربی میں ہے تو ہمیں عربی میں پڑھنا ہے۔ اب اس کی مثالیں پہلے بھی میں نے بتائی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین، اگر تو عربی میں ہم صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں نا الحمد، اس کا معنی ہوتا ہے تمام تعریفیں، لیکن اگر الحمد ہا کی جگہ ہا پڑھ لیا، الحمد پڑھا، تو اس کا معنی میں نے کیا بتایا تھا، کسی کو یاد ہے؟ سب فتنے، سب برائیاں۔ اب زیادہ تر لڑکے جن کو نہیں آتی تجوید تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، تو الحمد کے معنی کتنی چینج ہو گئی، کہاں تمام تعریفیں اور کہاں اس کا معنی ہے تمام فتنے، سب برائیاں۔ تو یہ فتنے اور برائیاں ہو گئی تو یہ تو معنی چینج ہو گئی، اور معنی چینج ہو گئی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اب ہمارا پہلا کام یہ ہونا چاہیے زندگی کٹا، یہ صرف 2023 کا نہیں ہے، ذہن میں یہاں بیٹھنے کے یہ بات کہ مجھے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں یہ خالی سوچنے سے نہیں ہوگا، آپ سوچو یار میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کرو گے نہیں، کام کرو گے نہیں، اور کروائے گا کوئی بھی نہیں، آپ نے خود نہیں کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس کام میں لگانا ہے۔ کیسے لگانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ آپ کا کام ہے، یہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ سوچو، غور کرو کہ آپ کیسے کرو گے۔ تو نمبر 1 ٹارگیٹ کیا ہے؟ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا۔ یہ ہم سب مسلمانوں کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ 7ویں کلاس کے لڑکے میرے خیال سے آپ 11-12 سال کے تو ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو 11-12 سال کے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بالغ ہوتے ہیں، اور بالغ پر نماز بھی فرض ہوتی ہے، تو نماز کو صحیح پڑھنا ہوتا ہے۔ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک ہوتا ہے۔ تو اگر ہم قرآن پاک کو صحیح نہیں پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کیا ہوگا؟ نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلا کلیئر ہو گیا 2023 میں کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کو صحیح کرنا، درست پڑھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے یہ آپ کے اوپر چھوڑا، آپ غور کرو، سوچو، اپنے قریب کون سی مسجد ہے وہاں جاؤ، آدھا گھنٹہ جاؤ، یا آپ کسی مولوی صاحب کو ٹائم پہ رکھ لو اور 500 روپے پے کرو اس کو، وہ دلائیں گے آپ کو، آپ کے ٹائم پہ پڑھائیں گے اور آپ نے اس کو مہینے کی فیس دینی ہے۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا آنا چاہیے نا، اور نہیں آپ مولوی صاحب سے بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ مسجد بھی نہیں جا سکتے، تو پھر یوٹیوب زندہ باد، موبائل زندہ باد۔ موبائل پہ بہت سارے لوگ ہیں وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ نے ان کی سننی ہے اور پریکٹس کرنی ہے، لیکن ایک استاد کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ سبق سناؤ گے بھی تو صحیح نا، اس سے سن تو لو گے، پریکٹس تو کر لو گے، سناؤ گے کس کو؟ تو کم از کم سنانے کی حد تک ایک استاد ہونا چاہیے۔ آپ پریکٹس کرو، یوٹیوب سے سیکھ لو اور پھر کسی کو سنا دو۔ تو یہ پہلا ٹارگیٹ ہو گیا، کلیئر ہو گئی؟ کیسے کرنا ہے یہ آپ کا ایشو ہے۔ پہلا ٹارگیٹ کیا ہے؟ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا۔ اب دوسرا ٹارگیٹ یہ ہے آپ لوگوں کا، اب آپ بولو گے سر اتنی سارے کام اب میں کیسے کریں گے، لیکن کرنے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو نمازی بنانا ہے۔ یہ تو ساری زندگی کے لیے، یہ صرف 2023 کے لیے نہیں ہے کہ 2023 میں نمازی ہے اس کے بعد نمازی نہیں بننا۔ نماز تو آپ نے ساری زندگی پڑھنی ہے، لیکن عادت بنے گی جب آپ بالغ ہو رہے ہو۔
ابھی بالغ ہو رہے ہو اور آپ کی عادت بن رہی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ کی کیا ہے؟ بنیاد ہے، بنیاد ہے۔ اس کے بعد بنیاد کے اوپر کیا بنتی ہے؟ بلڈنگ۔ اگر بنیاد میں ہی آپ نمازی بن گئے، اپنے آپ کے اوپر آپ نے ایک عادت بنا لی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے نماز کی پکی عادت بنانی ہے، میرا دل کرے یا نہ کرے، میرے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہ کہیں دماغ میں اگر ایسی بات بیٹھ جائے نا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، یقین جانے نماز کی برکت سے کتنے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں نماز کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ دوسرا ٹارگیٹ ہو گیا۔ پہلا ٹارگیٹ کیا ہے؟ قرآن پاک صحیح پڑھنا۔ دوسرا ٹارگیٹ کیا ہے؟ نمازی بننا ہے۔ آج سے شروع کرنا، شروع آپ نے کرنا ہے، ہم لوگ بتائیں گے، چلنا آپ نے، محنت آپ نے کرنی۔ اب تیسرے کام پہ آتے ہیں۔ اچھا جی، نمازی اور یہ ساری ہو گئی۔ اچھا ایک اور چیز کو آپ رکھ لو، میں پوائنٹ دے دیتا ہوں، اس پر غور کرنے کے لیے ساری زندگی پڑھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھو، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا درود پاک سے ایک چیز ہمیں سیکھنے کو مل گئی، اور وہ کیا بات تھی کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ آپ نے اپنی زندگی میں 313 مرتبہ درود پاک ڈیلی پڑھنے ہیں۔ یہ پہلے میں نے بتائی تھی آپ کو، بڑی پیاری چیز ہے یہ بھی، زندگی میں نا بڑا آپ کو کام آتی ہے درود پاک۔ اور یہ کون سا پڑھنا ہے؟ یہ چھوٹا والا درود پاک، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ اور یہ درود پاک پہ 3 تسبیحاں پڑھنی ہیں، 3 تسبیح یعنی 300 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ہاتھ ہے نا، ایک ہاتھ میں ایک انگلی میں 3 پورے ہیں، تو یہ 15 ادھر 30 ہو گئے، ایک مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 90 ہو گئے، اور پھر ایک ہاتھ پڑھو گے تو یہ 100 ہو جائے، یہاں تک 10 ہو جائے، تو یہ 100 پہ 200 پہ 300 اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو یا تو ہاتھوں پہ گن لو یا ایک تسبیح لے لو، چھوٹی سی تسبیح آتی ہے 20-30 40 50 روپے کی ہوگی، وہ کلک والی ہے، کلک کرو گے تو آپ کو آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تیسرا کام ہو گیا درود پاک۔ اچھا چوتھا کام جو میں پہلے بتانا چاہ رہا تھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا چوتھا کام۔ پہلا کام کون سا تھا بتاؤ بھائی؟ پہلا کام کون سا کرنا ہے بھائی بتاؤ؟ قرآن سے ہی پڑھنا ہے، قرآن سے ہی پڑھنا ہے۔ دوسرا کام نماز پڑھنی ہے، نمازی بننا ہے۔ تیسرا کام درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ہے سر، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 313 313۔ کلیئر ہو گئی؟ یس سر۔ چوتھی چیز دماغ میں ایک بات بٹھانی ہے، وہ کیا بات بٹھانی ہے؟ کہ مجھے شریعت پر چلنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ شریعت پر چلنا۔ اب یہ بہت بڑی چیز ہے۔ شریعت کیا مطلب ہے؟ اللہ کا قانون۔ شریعت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا قانون۔ بس ایک تو ہوتا ہے نا گورنمنٹ کا قانون، ایک ہوتا ہے اللہ کا قانون۔ گورنمنٹ قانون پہ عمل کروائے نہ کروائے وہ گورنمنٹ کی مرضی ہے، لیکن ہم سب پابند ہیں کس قانون پہ چلنے کے؟ اللہ کے قانون پہ چلنے کے۔ ٹھیک ہے؟ اب اللہ کا قانون جو ہے نا یہ پوری زندگی پڑی ہوئی، آپ اس کو سیکھو، کہاں سے سیکھو گے اور کیا کرو گے، کیسے کرو گے، سب آپ کے اوپر ہے، پوری زندگی پڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو گئی؟ تو یہ ذہن میں بیٹھ جائے، مطلب کوئی بھی آپ کام کرنے لگے ہو نا، آپ سوچو کہ یار یہ کام اللہ نے جائز کیا ہے یا ناجائز ہے، یعنی حرام نہیں کمانا، حلال کام کرنے، غلط کام نہیں کرنے، اچھے کام کرنے۔ کوئی بھی کام کرنے لگے تو ہمیں یہ غور کرنا ہے اور پھر پوچھنا ہے کس سے؟ جس کے پاس علم ہے۔ علم کس کے پاس ہے؟ عالم کے پاس ہے۔ تو کوئی ایسا اچھا عالم ہو جو آپ کو بتا سکے کہ حضور آپ قرآن حدیث میں دیکھ لیں میں یہ کام کر رہا ہوں، صحیح ہے کہ غلط ہے، تو پوچھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو گئی بات؟ یہ تو 4 باتیں، باتیں کریں گے تو بہت ساری باتیں نکل آئیں گی، لیکن یہ 4 باتیں کلیئر ہو گئی۔ اب آتے ہیں ہم پڑھائی والے کام، کہ پڑھائی والے کام 2023 میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ اچھا جی، پہلے تو آپ ڈیسائیڈ کرو کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ آپ سوچو، غور کرو کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یعنی آپ کے ابو کیا کرتے ہیں اور آپ کے ابو کیا چاہتے ہیں کہ آپ کیا بنو۔ آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہو، آپ انجینئر بننا چاہ رہے ہو، یا آپ اپنا کاروبار کرنا چاہ رہے ہو، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو، پہلے آپ یہ سوچو۔ جب آپ نے سوچ لیا تو پھر آپ یہ سوچو کہ یار یہ کرنے کے لیے مجھے کیا کیا سیکھنی ہے چیزیں، اسکول سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں اور اسکول کے علاوہ میں کیا پڑھ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ کام کیا ہے؟ یہ اب آپ لوگوں کے سوچنے کا ہے۔ ہوم ورک کیا ہے؟ ہوم ورک یہ ہے کہ گھر پہ آپ جاؤ گے، ایک کاپی پین ہوگی اور آپ کمرے میں اکیلے ہوں گے، کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا، اور آپ اپنے ذہن کو کریں گے فارغ، اور پھر آپ سوچیں گے کہ میں کیا بن سکتا ہوں، مجھے کیا بننا چاہیے۔ آپ لکھو، کچھ سوچو اور لکھو، سوچو اور لکھو، غور کرنا سیکھو، تو سوچنا اور غور کرنا اور لکھنا لکھو، اور لکھ کے پھر آپ غور کرو کہ یہ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ اب
وہ چیزیں آپ نے لکھنی ہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ کرنے کے لیے مجھے کیا کیا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو گئی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ بننا چاہتے ہو اس کے لیے ایک چیز تو ضروری ہے، وہ چیز کیا ضروری ہے؟ انگلش، انگریزی۔ اب آپ لوگ گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ استاد بہت اچھے ہیں، سر بہت اچھا پڑھاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے خود نے اپنے اوپر کام کرنا ہے۔